السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے سورۃ القلم شروع کی ہوئی ہے، اور کل ہم نے سورۃ القلم کے 4 سبق یہاں تک یعنی آیت نمبر 25 تک ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے آیت نمبر 26 شروع کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ برائے مہربانی جتنے بھی احباب دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، اور ایک گزارش ہے، اگر آپ مجھے اس قابل سمجھیں کہ میری گزارش پر عمل کی جائے تو میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ دیکھنے والے یا میرے اسٹوڈنٹ یا میرے دیکھنے والے کس ملک کے کون سے شہر سے دیکھ رہے ہیں، وہ ضرور کمنٹس باکس میں لکھ کر بتلائیں اگر آپ مناسب سمجھیں۔ میں جو پڑھا رہا ہوں آپ کو، میں پاکستان کے شہر کراچی سے آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ آپ دیکھنے والے اور پڑھنے والے کون سے ملک کے کس شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں، جزاک اللہ خیرا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القلم مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما، لام کو میم سے ملائیں گے اور فا کو صاف کر کے پڑھیں گے جب لام کو میم سے ملا دیں گے، اس لیے کہ میم پر تشدید ہے، اور تشدید ہونے کی وجہ سے میم پر ایک الف کی مقدار غنہ کرنے کے ساتھ میم کے بعد الف بھی ہے، لہٰذا میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے بھی۔ رأوہا، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را پر زبر ہے۔ حمزہ کو واو سے ملا دیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے۔ ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، اور ہا کے بعد الف ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ قالو، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ قاف موٹے حروف میں سے ہے، اور قاف کے بعد الف ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ لام کے بعد واو ساکن ہے، لہٰذا لام کو واو سے ملا دیں گے، واو حرف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچنا تھا، لیکن واو پر مد ہونے کی وجہ سے اب ہم لام کو 3 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، اور نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے نون پر ایک الف کی مقدار غنہ کرنے کے ساتھ نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے بھی، اس لیے کہ نون کے بعد الف حرف مدہ میں سے ہے۔ لام کو صاف کر کے پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، غاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ غاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور غاد کے بعد الف ہونے کی وجہ سے غاد کو ایک الف کی مقدار کھینچنا تھا، لیکن الف پر بڑا مد ہونے کی وجہ سے اب ہم غاد کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اس 5 الف مقدار کے کھینچنے کے بعد ہم نے فوراً پھر غاد کو لام سے ملانا ہے۔ پہلے غاد کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے، جیسے ہی 5 الف کی مقدار کھینچنا پورا ہو جائے گا پھر ہم غاد کو لام سے ملا دیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، اور لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے اور لام کو واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے، اور واو کو لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ، با کو لام سے ملا دیں گے، لام ساکن ہے، اسی طریقے سے نون کو ہا سے ملائیں گے، ہا ساکن ہے، اور ہا کو صاف کر کے پڑھیں گے گلے سے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے۔ محرومون، میم کو ہا سے ملائیں گے اس لیے کہ ہا ساکن ہے، را کو واو سے ملا دیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے، اور را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اس لیے کہ واو مدہ ہے، اور را پر پیش ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے میم کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، آگے واو ساکن ہے اور میم کو واو سے ملا دیں گے۔
بل نحن محرومون. قال قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، لام کو بالکل نہیں کھینچیں گے. اوسطهم حمزہ کو واو سے ملا دیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے، سین میں سٹی ادا کر کے باریک پڑھیں گے. طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ طا حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف میں سے ہے. ہا کو میم سے ملا دیں گے اس لیے کہ میم ساکن ہے. الم حمزہ کو صاف کر کے پڑھنا ہے، لام کو میم سے ملانا ہے اس لیے کہ میم ساکن ہے. اقل لکم حمزہ کو صاف کر کے پڑھیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ پھر ہم قاف کو اس لام سے ملا دیں گے، دو لاموں کا آپس میں ادغام ہو جائے گا. یہ ادغام کس قاعدے سے ہے وہ انشاءاللہ تعالی آگے چل کر آپ کو بتلاؤں گا. تو لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے لام پر تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے، پھر کاف کو میم سے ملا دیں گے بغیر غننے کے. لولا تسبحون تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، سین کو با سے ملا دیں گے اس لیے کہ با پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے اور ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. قالوا قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، لام کو بھی اسی طریقے سے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. سبحان سین میں سیٹی ادا کریں گے، سین کو پھر ہم با سے ملا دیں گے اس لیے کہ با ساکن ہے اور با پر قلقلہ کیا جائے گا اس لیے کہ با حروف قلقلہ میں سے ہے. ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے اور ہا پر کڑا زبر آ گیا لہٰذا اب ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے. ربنا را کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ را کو با سے ملا دیں گے اس لیے کہ با پر تشدید ہے اور تشدید ہونے کی وجہ سے با پر تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے. نون کے بعد الف تھا اس لیے ہم نے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچنا تھا، لیکن الف پر مد آنے کی وجہ سے اب ہم نون کو 3 الف کی مقدار کھینچیں گے. دونوں نونوں میں غنہ بھی ہوگا اور ان کے بعد الف ہونے کی وجہ سے ہم اس نون کو بھی اور اس نون کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. ظالمین واں کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پھر واں پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے واں کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، لام کو باریک کر کے پڑھیں گے، میم کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. اگلے صفحے پر چلتے ہیں. فأقبل حمزہ کو قاف سے ملائیں گے، فا کو صاف کر کے پڑھیں گے، قاف سے اس لیے ملائیں گے کہ قاف ساکن ہے اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہونے کی وجہ سے قاف میں قلقلہ یعنی آواز کو تھوڑا سا ہلائیں گے. بعضهم با کو عین سے ملائیں گے اس لیے کہ عین ساکن ہے اور عین کو گلے سے صاف کر کے نکالیں گے، غوط کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ہا کو میم سے ملا دیں گے بغیر غننے کے. عین کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. یتلاومون با کو عین سے ملا دیں گے اس لیے کہ عین ساکن ہے اور غوط کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ پھر غوط کو ہم یا سے ملا دیں گے اس لیے کہ یا پر تشدید ہے اور ضاد کے نیچے دو زیر ہونے کی وجہ سے یعنی تنوین ہونے کی وجہ سے ادغام کے قاعدے سے یہ تنوین ختم ہو جائے گی اور ہم ضاد کو یا سے غننے سے ملا دیں گے. تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، لام کے بعد حروف مدہ میں سے الف آ گیا لہذا لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے.
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا، یا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے یا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، واو کو یا سے ملا دیں گے اس لیے کہ یا ساکن ہے، لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، نون کے بعد حروف مدہ میں سے الف ہونے کی وجہ سے اور مد ہونے کی وجہ سے 3 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اِنَّا كُنَّا طاغین، طا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے طا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، غین کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ غین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اس لیے کہ غین کے بعد یا مدہ ہے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔